السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام کی 151 آیت کا جاری ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا اسی آیت پر آج 5واں سبق ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے 5 محرکات یا 5 گناہ کبیرہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو آج کا ہمارا موضوع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو کسی نفس کو، کسی انسان کو جان کر، یعنی جانتے بوجھتے، سوائے اس کے کہ حق کا قتل ہو۔ ذالکم وصاکم، یہ وہ نصیحتیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں، بہی لعلکم تعقلون، جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، شعور سے کام لو۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ناحق قتل ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹنا، کہ تم باہم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ مسلمانوں پر قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ 3 مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے اگر وہ یہ امر ہے تو اس میں قتل جائز ہے۔ پہلے نمبر پہ قتل کا بدلہ قتل، اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بعد سزا کے طور پر اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس میں گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ شادی شدہ زانی مرد اور عورت، اس کو رجم کے ذریعے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو مارا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اس پہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تیسرا، اگر کوئی انسان مسلمان ہو کر پھر دین سے انحراف کر گیا، مرتد ہو گیا، ایسے انسان کا قتل بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اور چوتھا ہے حربی کافر کا قتل، یعنی یہ ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ کوئی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو اس میں کسی بھی انسان کو قتل کرنا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، وہ جہاد ہے، اسے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3166 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن کے خواہاں، یعنی امن کے معاہدہ میں شریک کافر کو بھی قتل نہ کرے۔ اگر ایسا کوئی معاہدہ ہو رہا ہے یا کرنے جا رہے ہیں یا ہونے جا رہا ہے، یا کوئی ایک کافر بھی اس کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو بھی قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے آدمی کو قتل کرنا بھی یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کو کرنے والے شخص جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ کافر ہے، اگر وہ یعنی امن کا معاہدہ کر رہا ہے، امن کی طرف آ رہا ہے، تو ایسے کو بھی قتل کرنا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ گویا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمَ۔ دیکھیں کیسا سخت جملہ ہے کہ جس کسی نے بھی قتل کر دیا کسی مومن کو عمدن ارادتاً فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جو ہے جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر ناراضگی غضب ہوگا، ولعنہ، اور لعنت یعنی غضب بھی ہوگا، اللہ کی لعنتیں بھی ہوں گی، وأعد لہ عذابا الیما، اور اس پر اللہ نے سخت عذاب کا وعدہ ہے۔ یعنی کسی مومن کا عمدن قتل کرنا، اس کی سزا دیکھ لیں، اللہ نے فرمایا ہمیشہ جہنم، یعنی دائمی جہنم۔ دیکھ لیں، آج سوچ لیں، سمجھ لیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 میں فرمایا من قتل نفسا بغیر علم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں اگر کسی انسان کو آپ نے قتل کیا ہے بغیر نفس کے، یعنی قتل کے بدلے قتل نہیں ہے، ویسے قتل کر دیا، یا وہ فساد یعنی زمین پر پھیلا رہا ہے، یعنی ایسے کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو گویا آپ نے سارے جہان کا قتل کیا۔
یعنی ایک انسان کا قتل اللہ نے تمام انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا۔ ومن احیا فکانما احیا الناس، فرمایا کہ اگر تو نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا تو نے سب کی جان بچائی۔ اور پھر دیکھ لیں اس میں مسلم اور غیر مسلم میں بھی تفریق نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہیں جس کو تم نے بغیر یعنی اس کے کہ نفس کے فساد کر رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے یا اس نے قتل کیا ہے، اگر آپ نے قتل کر دیا ہے تو گویا تم نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ البتہ اگر جہاد، اور وہ بھی حاکم وقت اگر اس کو حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ اب جہاد فرض ہے تو باہمی جنگ کا سا سامان ہے، تو ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کا قتل کرنا حلال ہے۔ دوسری صورت میں نہیں ہے۔ نسائی میں سنن نسائی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے ہاں ایک مسلمان کے قتل سے کم تر ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا ختم ہو جائے کہ کوئی آدمی کسی ایک مسلمان کو قتل کر دے۔ دیکھیں ہم باہمی ناراضگیاں، جھگڑوں یا وسائل کی تقسیم یا کہیں بس صبر و ضبط کا فقدان، کسی بھی وجہ سے ہم، یا کوئی لالچ ہے دولت کی کسی اور چیز کی، تو ہم یہ معاشرہ ہمارا جا رہا ہے کہ پرواہ نہیں ہے، بس قتل کر دیا۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ وہ ہمیشہ قرآن میں اور حدیث بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے وہ آدمی جو کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرتا ہے، عمدن قتل کرتا ہے، عمدن کرتا ہے یعنی ارادتاً کرتا ہے، اور بغیر کسی اس کے جرم کے اس کو قتل کرتا ہے۔ جرم کیا ہے؟ 3 جرم ہے۔ نمبر 1 وہ قتل کر دے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا نمبر شادی شدہ زانی ہے، اس کو رجم کے ذریعے قتل کیا جا سکتا ہے۔ مرتد ہو گیا، دین پہ آیا، دین سے پھر گیا، اناد کیا اور مرتد ہو گیا، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ مسلمان اس کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کا حق نہیں رکھتا، مارنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ اور بات ہے جو حربی کافر کے بارے میں ہے، وہ اس سے علیحدہ ہے کہ وہ کافر ہے، اس کو یعنی وہ بھی کافر کو بھی اس وقت قتل کر سکتے ہیں جب وہ ایک جنگ لڑائی کی سی کیفیت ہو اور اس کو وقت کے قاضی نے، وقت کے ملک کے سربراہ نے اس کی اجازت دی ہو تو اس کا قتل ہم کر سکتے ہیں اس کو، ورنہ دوسری صورت میں یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں اسلام کے کیسے انسانی اور فطری اصول ہیں، اور پھر اس سے نہ ختم ہونے والا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ خاندان کے خاندان اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور آج وہ لوگ جو یعنی دہشت گردی کہہ لیں جو ہمارے ہاں جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں یہ گاجر مول کی طرح، اس کی انہیں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اپنے ہاتھوں کو ایک مسلمان کے خون سے نہ رنگو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جیسے تیسے ختم ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب خدا نہ خواستہ اس کا جب سزا اور جزا کا وقت آئے گا تو قاتل کے لیے تو اللہ کی یہاں رعایت ہی نہیں ہے، دائمی جہنمی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ یعنی کسی اور گناہ میں اگر ہوگا ممکن ہے وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ رحم کر دیں اور دوزخ سے نکال لیں اور جنت عطا کر دیں، لیکن اس کے بارے میں تو ہے کہ وہ دائمی جہنمی ہے۔ تو ہمیں ضبط سے کام لینا چاہیے، حوصلے سے کام لینا چاہیے، برداشت سے کام لینا چاہیے۔ دولت کی خاطر، دنیا کی خاطر کسی کو اگر کسی انسان نے آپ کے ساتھ ایسی ظلم زیادتی حق کھا لیا، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ کسی اور طریقے سے آپ کو دے دے گا، لیکن اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون کے ساتھ نہ رنگیں، معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک میں قتل و غارت کا یہ جو سلسلہ بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، اور یہ سب کے لیے میرا پیغام ہے جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب اختیار ہیں، جو دنیا میں لوٹ مار لوگوں نے جنہوں نے مچا رکھی ہے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، یا جو بھی لوگ ہیں، یعنی جو اس کے بدلے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان سے مال چھین لیتے ہیں، جو لوگ
بس اپنی عزت انا کے لیے کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا بیت جائے گی، گزر جائے گی، اپنے اوپر اس بوجھ کو لا کر اس دنیا سے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن بخشش ہی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں شعور اور سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمارے پورے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔